کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کبھی کالے جادو کے بارے میں سنا ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس پر پریگنینسی میں کسی نے کالا جادو کروایا تھا۔ آئیے سنتے ہیں کہ کس نے اور کیوں کروایا تھا۔ میرا نام سونیا ہے۔ یہ کہانی 1 سال پہلے کی ہے، جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ میں جب شادی کر کے اس گھر میں گئی تھی تو میری یہاں کام کرنے والی میٹس تھیں جو بہت اچھی اور فرینڈلی تھی۔ میرا ہر کام محبت سے کیا کرتی تھی اور کبھی کسی کام کے لیے نہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک بات جو مجھے پسند نہیں آتی تھی، اس میں ایک میڈ ایسی تھی جو میرے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے ساتھ بھی بہت ہنسی مذاق کیا کرتی تھی اور بات چیت بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید پرانی میڈ ہے، بہن بھائی جیسا تعلق ہے، مگر میں غلط تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ہم دونوں ٹور پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ بات بتاتی چلوں کہ میرا گولڈ جو ولیمے پر ملا تھا میں نے اپنے لاکر میں لاک کیا ہوا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ میں نے چیک کروایا تو مجھے پریگنینسی پازیٹیو آئی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن شاید ہماری خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کا میجر ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ٹانگ میں کافی فریکچر آئے۔ میں اپنا بھی دھیان رکھتی اور ہسبینڈ کا بھی۔ ان دنوں میری وہی میڈ اور بھی زیادہ ہمارا خیال رکھنے لگی، خاص طور پر میرے ہسبینڈ کا۔ میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں کہ اس کی نیت کچھ غلط ہے۔ میرے بھائی کی شادی قریب تھی اور مجھے تیاری کرنی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ میں اپنے گولڈ کا سیٹ پہن لوں جو مجھے ولیمے پر ملا تھا۔ وہی چیک کرنے کے لیے میں نے الماری کھولی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا گولڈ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اپنی اسی میڈ سے پوچھا کہ میرا گولڈ کہاں ہے۔ اس نے مجھے پورا یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے ہی کہیں پر کھو دیا ہوگا اور یا پھر امی کے گھر چھوڑ کر گئی ہوں گی، کیونکہ میری طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی اور میں اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس نے مجھے یہ تک یقین کروانے کی کوشش کی کہ میرے اپنے سسر یا کسی اور نے بھی لے لیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اب اسے رنگے ہاتھوں ہی پکڑوں گی۔ ایک دن میں نے اسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور جب میں نے اسے پکڑا تو اس نے مجھے ہی سامنے سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ کافی بڑا گھر ہے، لیکن اس بڑے سے گھر میں ہم صرف 3 لوگ رہتے ہیں، میں، میرے شوہر اور میرے سسر۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود اپنے اس گھر میں رات کے 3 بجے اور اس کے آس پاس کافی دفعہ کچھ مخلوقات دیکھی ہیں۔ یہ چیز اپنی اس میڈ کے نکلنے سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہیں۔ میں نے اسے نکال دیا اور پولیس کیس بھی فائل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی خود صفائی کرنے کا سوچا اور صفائی کے دوران جو کپڑے میں نے اسے دھونے کو دیے تھے وہ کپڑے کبرڈ سے نکلے، اور گیسٹ ہاؤس کی صفائی کے دوران بہت سارے تعویذات بھی نکلے۔ اللہ جانتا ہے وہ سب کیا تھا۔ ہم نے وہ گھر سیل کر دیا ہے، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے میری اور میرے شوہر کی طلاق ہونے کو تھی۔ ہم دونوں ہی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور ہم دونوں میں اتنی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہم ایک دوسرے گھر میں آ گئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری لائف بہت اچھی گزر رہی ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ میری ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے۔ میری میڈ نے پولیس کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے ان پر کالا جادو کروایا تھا،
کیونکہ میں اس کے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرا وہ سونا بھی اسی نے چرایا تھا جو مجھے آج تک واپس نہیں ملا۔ آج بھی اس گھر کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت خوف آتا ہے۔ وہ گھر آج بھی ویسے ہی موجود ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ پاتا۔ وہ گھر DHA فیز 2 میں سنسٹ کلب کے قریب موجود ہے۔ آپ میں سے جو بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں زمزمہ روڈ اور ان پر واقع اوشن مال کے ہانٹڈ ہونے کا علم ضرور ہوگا۔ میرا پورا ددیال اور ننیال پچھلے 45 سال سے ڈیفنس کے علاقے میں رہتا ہے۔ انہوں نے وہاں کا پورا ایریا دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس ایریا کے بارے میں اور ان کی کنسٹرکشن سے جڑے ہوئے کافی واقعات معلوم ہیں۔ میرے ددیال والے بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈیفنس میں رہنے آئے تھے تو وہ ایریا تھوڑا آباد تھا، جبکہ زمزمہ اسٹریٹ والا ایریا پورا جنگل نما تھا، بس دور دور کچھ بنگلو بنے ہوئے تھے، باقی علاقہ سنسان اور خوفناک تھا۔ ایک کافی بڑا بنگلو وہاں پر موجود تھا جہاں پر آج اوشن مال موجود ہے۔ وہ بنگلو کافی بڑا تھا اور ایک امیر ترین بندے کا تھا۔ فیملی بتاتی ہے کہ وہ فیملی کہیں ٹریول پہ گئی ہوئی تھی تو گھر پر ان کی بہو اور بہو کی چھوٹی بیٹی اکیلی موجود تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہیں پر کام کرنے والے ان کے سرونٹس نے اس عورت کا اور اس کی بیٹی کا ریپ کیا اور ان کا مرڈر کر دیا اور پورا گھر لوٹ کر ان دونوں کی باڈیز کو وہیں گھر میں لاک کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ کافی دن گزر گئے جب آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو گھر سے بہت زیادہ بدبو آنے لگی تو گھر میں چیک کیا گیا۔ وہاں پر بہت ہی گندی حالت میں دونوں کی باڈیز ملی۔ آج مجھے اس واقعے سے ملتی جلتی ایک چیز یاد آئی۔ میری ایک دوست جو کچھ سال پہلے ایک آفس میں جاب کرتی تھی جو وہی بنگلو والی جگہ کے بالکل سامنے موجود تھا، اس نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی بچی مجھے اکثر لیٹ نائٹ آورز میں جب میں کام کرتی ہوں کھیلتی کودتی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس کو بھی نظر آتی ہے اور کبھی کبھار ایک عورت بھی دکھتی ہے۔ وہاں پر موجود باتھ روم تک خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ اس گھر میں جہاں پر یہ دونوں مرڈرز پیش آئے تھے وہاں پر کوئی نہیں رہ پایا، یہاں تک کہ وہ پوری فیملی بھی اپنا گھر بیچ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھر اب وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی جگہ ایک بہت بڑا مال موجود ہے۔ کہتے ہیں آج بھی اس مال میں اگر تھوڑا بہت بھی لیٹ ہو جائے تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ نظر ضرور آیا ہے اور وہاں کی پارکنگ میں بھی لوگوں کو ایک عورت گھومتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میری تمام سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ بھی لیٹ نائٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے گا، کیونکہ یہ مخلوق ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں پر موجود ہے اور کہاں پر نہیں۔ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہانی شیئر کرنی ہو تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔